بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا الف لام میم سے متعلق۔ الف لام میم کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ قاعدے میں آپ نے سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہے ومن الناس من یقول، آیت نمبر 8 سے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی کچھ صفات کا تذکرہ تھا۔ ہدی للمتقین، آگے نیک لوگوں کی صفات ہے، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، یہ آگے متقی لوگوں کی صفات ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہاں سے جو کھلے کافر ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ اور یہاں سے جو آج کا سبق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ منافقین کا ذکر یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مگر دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، دل کے اندر ان کی نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہر ہمارا کچھ اور ہے، اندر ہمارا کچھ اور ہے، ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہاں پر نیچے ذکر ہے کہ وہ جو منافقین ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہ منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس جایا کرتے تھے، ان اپنے سرداروں کے پاس جانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں کو جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ایسے ہی جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں، ہم تو بڑے آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں۔ اپنے سرداروں کے پاس، شیطانوں کے پاس، ان کے جو سردار تھے ان کو شیطان کا لفظ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اپنے شیطانوں کے پاس جب جایا کرتے تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے۔ یہ منافقوں کی ایک نشانی کا ذکر یہاں پر اللہ نے فرما دیا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ مذاق کرتے ہیں
ایمان والوں کے ساتھ شغل میلہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی منافقت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ ان کو ان کی اس سرکشی کے اندر ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے کہ آپ کو میں مزید موقع دیتا ہوں، مزید یہ کہ آگے وقت آنے کے اب مزید کوئی آگے وقت آئے گا، یہ لوگ سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، منافقت سے دور ہو جائیں گے، منافقت کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ دوغلا پالیسیاں وہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ آگے فرمایا یہ منافقوں کی یہاں سے ایک مثال دی جا رہی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود، یہ اسلام کے واضح دلائل آ چکے ہیں، قرآن موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہیں، حضور کے زمانے کے اندر حضور کے معجزات ان لوگوں نے دیکھ لیے تھے، سب کچھ سامنے آ گیا تھا، اسلام کی حقانیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نفاق اور گمراہی کے اندر پھنسے رہے۔ اسلام کے جو واضح دلائل تھے اس کو اس آیت مبارکہ کے اندر آگ سے، آگ کی روشنی سے تشبیہ دی ہے، جیسے آگ کی روشنی ہوتی ہے سب کچھ اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی اسلام کے جو دلائل تھے وہ ان کے سامنے آ چکے تھے، اب روشنی ان کے سامنے آ چکی تھی کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف ستھری نظر آنے لگ جاتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت بھی ان پر واضح ہو چکی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، ضد، عناد اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی روشنی تھی اس کو سلب کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے، جیسے دلائل سامنے آ جاتے ہیں، دلائل سامنے آ جانے کے بعد انکار کر دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روشنی آ گئی، روشنی کے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، روشنی کو بالکل ختم کر دیا، بند کر دیا، جیسے روشنی کے بند ہونے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے ہی دلائل آگے دلائل دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن ان کا انکار کر دیا، بالکل ان لوگوں کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، منافقوں کی جو پہلی مثال تھی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روشنی والی آگ والی بات ذکر کی تھی، یہ ان منافقین کی مثال تھی کہ جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ اب دیکھتا بھی ہے بندہ، کہتا بھی ہے کہ یار یہ حقیقت ہے، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے معجزات ہیں، سب کچھ دیکھ لیا، ظاہر بات ہے پھر بھی انکار کرے گا، تو دلائل آ جانے کے بعد خوب سوچ سمجھ کر اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ پہلے ان لوگوں کی مثال تھی۔ اب منافقین کا وہ گروہ کہ جو ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب میں تھے، بات سمجھ آ گئی، کفار کی طرف سے کچھ ملتا تھا ان کی طرف سے ہو جایا کرتے تھے، ایمان والوں کو کچھ ملتا تھا، جہاد میں جاتے تھے، وہاں سے جنگ جیت کر آ جاتے تھے، کچھ مال غنیمت ملتا تھا، ایمان والوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، تو مطلب یہ کہ جہاں سے کچھ ملا وہ ان لوگوں کے ساتھ چل دیا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے ہیں، جب اسلام کے دلائل سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام کی دلیل میں نے دیکھ لی ہے، لہٰذا اب میں ایمان کی طرف ہو جاتا ہوں، اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، حلال و حرام آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسلام کی دلیلیں دیکھ لیں، واقعی یار یہ تو اچھا دین ہے، یہ تو ٹھیک دین ہے، وہ دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دین کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اب جب وہ اتنی چیزیں دیکھتا ہے پھر دوبارہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کیسے ممکن ہوگا، وہ کہتے ہیں ایسے تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا یہاں پر کہ جب وہ اسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں، حلال و حرام کا ہونا، جب یہ باتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی جو خرابیاں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر جو عذاب ہونا ہے اس کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کے جو دلائل حق ہے ان کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، اور انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کے خواہشات کی ظلمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے کہ اسلام کے دلائل آگے، اب ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ایسے نہیں کہ حرام حلال کو دیکھیں گے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، یار یہ تو کیسے ممکن ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، میں نے تو یہ کام کرنے ہی ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو حرام حلال دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، صحیح طریقے سے داخل ہونا ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا ہے اور جو حلال ہے اس کو اپنانا ہے، یہی چیز ہے جو ہمیں آگے لے کر جائے گی اور منافقت سے انسان کو بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقت سے ہم سب کو دور رکھے، کفر شرک کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، ضد عناد اور ہٹ درمی سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، اور قرآن کے اوپر اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ہمیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔